بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی اتر پردیش نامی ریاست میں رونما ہوتی ہے، جہاں دوبے اور جی جی نامی دو اہم سیاستدان سیاست کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے بابو بہاری نامی شخص کی خدمت حاصل کرتے ہیں۔ بابو جو یہ کام تھوڑی سی رقم کے لیے کرتا ہے اور وہ اس میں سے کچھ ایک پولیس افسر کو بھی دیتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ بابو بہت سخت ہے اور جب وہ اپنے ہدف کے پیچھے جاتا ہے تو وقت ضائع نہیں کرتا۔ لوگ اسے اپنا کام بخوبی اور بغیر کسی پریشانی کے کرنے کے لیے جانتے ہیں۔ بابو ایک ایسا شخص ہے جو دوسرے لوگوں سے دور ایک چھوٹے سے گھر میں اکیلے رہتا ہے۔ ایک دن جی جی نام کا کوئی شخص بابو سے ایک کام کروانے کو کہتا ہے، جہاں وہ اپنی طاقت کا استعمال اپنی برادری میں دوسروں کی حفاظت اور مدد کرنے کے لیے کرتا ہے۔ بابو اس شخص کو دیکھنے اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے جاتا ہے جس کے اسے حفاظت کرنی ہے۔ یہ کرتے ہوئے اس کی ملاقات پھلوا نامی جوتی بنانے والی سے ہوتی ہے۔ بابو سوچتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور اسے پسند ہے کہ وہ کتنی بہت مضبوط ہے۔ وہ اسے پسند کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں کہتی۔ اس وقت بابو اس شخص کو مار ڈالتا ہے جس کی اسے حفاظت کرنی تھی اور پھلوا اسے ہوتا ہوا دیکھتی ہے۔ پولیس کی پوچھ گچھ میں وہ یہ نہیں کہنا چاہتی کہ وہ کون ہے۔ اس کے بعد بابو نامی ایک لڑکا اس کے گھر میں گھس آیا اور اس نے اسے کسی تیز چیز سے زخمی کر دیا کیونکہ اس نے بغیر سوچے سمجھے کام کیا۔ بابو صحت یاب ہونے کا انتظام کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اس لیے آیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے پولیس کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ بہت اسے بتاتی ہے کہ لڑکے اس نے ابھی تکلیف دی ہے۔ اس کے دو بھائیوں نے اسے کئی بار بہت بری طرح تکلیف دی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر وہ دوسرے دو بھائیوں کو تکلیف دیتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ بابو جلدی سے دوسرے دو بھائیوں کو تکلیف دیتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ جی جی اس پر بہت پاگل ہے جب وہ اپنے پیسے لینے واپس آتا ہے کیونکہ اس نے اس کا منصوبہ خراب کر دیا تھا۔ چھوٹے بھائی نے اسے بڑے بھائی کو قتل کرنے پر راضی کیا تاکہ وہ سب مل کر الیکشن میں کام کر سکیں۔ اس سے جی جی کو واقعی بابو پر غصہ آتا ہے۔ ایک زمانے میں بابو، پھلوا اور دوبے نام کے تین دوست تھے۔ وہ ایک ساتھ اچھا وقت گزار رہے تھے لیکن دوبے پریشان تھے کیونکہ وہ الیکشن جیتنا چاہتے تھے۔ اس نے سوچا کہ بابو کے دوست اس کی راہ میں حائل ہو رہے ہیں، اس لیے اس نے بابو سے ان سے جان چھڑوانے کو کہا، لیکن دوبے کے کہنے کے بجائے بابو اپنے دوستوں کے پاس گیا اور انہیں پلان کے بارے میں بتایا۔ یہاں تک کہ اس نے دوبے کو چیلنج بھی کیا کہ اگر وہ ہو سکے تو اپنے دوستوں کو بچانے کی کوشش کرے۔ بابو ابھی کسی کو چوٹ پہنچانے کی والا نہیں تھا۔ اچانک ایک گولی چل گئی لیکن وہ اپنا ہدف چھوٹ گئی۔ سب ڈر گئے اور جس کو چوٹ لگنی تھی وہ بھاگ گیا۔ معلوم ہوا کہ ایک شخص بھی تھا جسے بابو کے دوستوں کو تکلیف دینے کے لیے رکھا گیا تھا۔ بابو مہربان تھا اور اس دوسرے شخص کی مشتعل ہجوم سے فرار ہونے میں مدد کرتا تھا۔ بانکے نام کا تیسرا شخص بھی تھا جس نے بابو کی طرف دیکھا۔ پہلے تو بانکے اسے منصوبے میں خلل ڈالنے پر بابو پر دیوانہ تھا لیکن انہوں نے اسے ایک کھیل میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں سے ہر ایک نے 3 لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا اور جس نے سب سے زیادہ اسکور کیا وہ جیت گیا۔ ہارنے والے نے ہنٹ مین بننے کا وعدہ کیا۔ بابو پہلا تھا جس نے لڑائی شروع کی۔ وہ دوبارہ کسی کو مارنا ہی والا تھا کہ جی جی نے وفادار پولیس والے نے اسے روک دیا۔ وہ بڑی لڑائی میں پڑ گئے اور بابو کے کندھے پر چوٹ لگ گئی۔ اس کے بعد پولیس اہلکار بابو کو اپنی پولیس کار میں لے گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکل پاتے بنکے اندر آیا اور ڈاکیا کو مار ڈالا۔ پولیس والا بہت غصے میں آیا اور بنکے کو جنگل میں لے گیا تاکہ اس سے سوال کر سکے۔ اسی دوران بنکے کے دوست کو پھلوا بابو کو بچایا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ پھلوا نے بابو کے جسم سے گولی نکال کر اسے بہتر محسوس کیا۔ بابو پھلوا کو پسند کرنے لگا کیونکہ اس کا جسم اچھا تھا۔ وہ محسوس کرنے لگے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ بابو نے انہیں ایک ساتھ رات گزارنے کو کہا لیکن پھلوا نے چونک کر اسے مارا۔ وہ کمرے سے چلی گئی اور بانکے نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ جشن منانے اور شراب پینے کے ساتھ جائے گا، حالانکہ وہ واقعی نہیں چاہتا تھا۔ جب بابو نے یہ سنا تو اس نے بانکے سے کہا کہ وہ در حقیقت ان کی ایمانداری کا امتحان لے رہا تھا اور اگر وہ رات ایک ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے تو وہ ان کے دونوں کو تکلیف دے گا۔ چوٹ لگنے سے بہتر ہونے کے بعد بابو بانکے جی جی کے آخری شخص ترلوکی کو مارنے سے روکنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ وہ ایک میٹنگ میں بہت پریشان کا باعث بنتے ہیں
और त्रिलोकी को ले जाने के लिए पुलिस अफसर होने का बहाना करते हैं। एक बार जब वो उसे पकड़ लेते हैं तो वो जश्न मनाने के लिए ट्रेन की कुछ पटरियों के करीब एक पुल पर जाते हैं, लेकिन फिर जब उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली और लड़ना शुरू कर दिया, बांके बाबू से कहता है कि वो दरअसल 4 लोगों को मारने वाले थे। बाबू वाकई पागल हो जाता है और बांके गोली मार देता है। वो पुल से गुजरती हुई हवाई कार्गो ट्रेन से गिरता है। आगे हमने बाबू को काफी देर बाद अस्पताल में जागते हुए देखा। वो लंबे बालों और दाढ़ी के साथ मुख्तलिफ नजर आता है क्योंकि वो गहरी नींद में था। वो खुद को साफ करता है और अपनी मामूल की जिंदगी में वापस आता है। उसके पुलिस दोस्त ने त्रिलोकी की मौत के बाद जीजी और उसके कुछ अफसोस बताया कि ग्रुप उसके घर गए और खौफनाक हरकतें की। उन्होंने उसके घर को आग लगा दी, उसे जख्मी किया और फुलवा को भी जख्मी किया। बाबू इस बात से बहुत गमगीन और नाराज हैं। वो अपने दोस्तों को तकलीफ देने वाले तमाम बुरे लोगों से बदला लेने का वादा करता है और बाबू बांके को ढूंढता है और उसे तकलीफ पहुंचाने वाला है, लेकिन बांके बताता है कि उसने असल में उसकी मदद की। बाबू ने बांके की जान बचाने का फैसला किया क्योंकि बांके ने पहले उसकी जान बचाई थी। बांके बाबू को बताता है कि वो दोबे ने जीजी को बताया कि वो कहाँ रहता है। बाबू बहुत पागल हो जाता है और उन तमाम लोगों को तकलीफ देना और मारना शुरू कर देता है जिन्होंने उसके और उसके दोस्तों के साथ बुरा सलूक किया। आखिरकार दोबे का सेक्रेटरी जो अब बहुत कामयाब है, बाबू एक और नौकरी की पेशकश करता है, लेकिन बाबू नहीं कहता और उसे बताता है कि उसने दोबे के लिए काम करना छोड़ दिया है। वो उसे मुआहदे भेजने के लिए जगह देता है और उसे बताता है कि वो वाकई काम करना चाहता है। बाबू एक पत्ती के पास जाता है और फलवा के जख्म होने से बचने में कामयाब होता है जिसने उसकी तेज छुरी से वार करने की कोशिश की। बाबू और उसका बेटा दोनों ये देखकर हैरान रह गए। फुलवा भी तक जिंदा है। फिर बांके आता है, बाद में उन्हें हकीकत का पता चलता है। जी तो व्यूअर्स, ये कहानी, ये मूवी कैसी लगी आपको? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप भी कोई ऐसी मूवी की रिव्यू सुनना चाहते हैं तो कमेंट में उस मूवी का नाम लिखें और आने वाली वीडियो में मैं उस मूवी का रिव्यू करूंगा। तो आने वाली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।